بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، مہمان کی عزت و احترام کرو اگرچہ وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے والد اور اپنے استاد کے لیے اپنی جگہ سے اٹھو، ان کی تعظیم کے لیے، خواہ تم فرما روا یا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور اگر آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان جب آپ کے گھر سے رزق کھا کے جاتے ہیں تو بہت سی بلائیں اور بہت سی حشرات اور بہت سی آپ کے گھر میں آنے والی مصائب اور مصیبتوں کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مہمان کا آنا بے حد برکت کا باعث ہوتا ہے۔ پرانے دور میں جب مہمان آتے تھے تو لوگ بسم اللہ کر کے انہیں اپنے گھر کے اندر لے کے آتے تھے، اور وہ جتنے دن تک رہتے تھے مہمان کی بے حد تواضع اور اس کی قدر کی جاتی تھی۔ مگر آج کا دور ویوز تھوڑا سا بدل چکا ہے۔ آج اگر مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس 2 سے 3 گھنٹے کے اندر یہ اپنے گھر واپس چلے جائیں، اور ہمیں بتا کے آئیں، ہمیں انفارم کر کے آئیں۔ ہمارے لیے وقت بہت بڑھ چکا ہے، ہمارا وقت بے حد بزی ہے، ہم مہمان کی خاطرداری نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ چونکہ ہم بہت ساری برکتوں والے کام آج کل نہیں کر رہے، یا اس میں ہمارے رویے بدل چکے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکت ہمارے اوپر سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کا کسی کے گھر میں مہمان بن کے جانا اس انسان کے اوپر احسان ہوتا ہے جس کے گھر وہ جا رہا ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، بہت سارے ائمہ کرام نے کہا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دیا کرو، بلایا کرو، تاکہ تمہارے گھر کی جو بلائیں اور مصیبتیں اور مصائب ہیں وہ کم ہوں۔ اسی طرح ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو اس کے اوپر منہ بناتی ہے اور بڑی مشکل سے ان کی تواضع کرتی ہے اور تنگ آ گئی ہے، جبکہ میں بہت ملنسار آدمی ہوں اور میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں اور میرے گھر میں لوگوں کا آنا جانا بہت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل تمہارے گھر میں آؤں گا اور تم جو ہے اس کے کھانے کی تیاری کرو، اور میں پھر تمہاری زوجہ کو کچھ کہہ کے جاؤں گا جس کے بعد اس کا رویہ بدل جائے گا۔ اگلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور انہوں نے کھانے پہ آپ کو دعوت دی، تو جس کے بعد آپ نے جب وہاں پہ کھانا کھا لیا تو آپ نے اس شخص کو بلایا، کہا کہ اب جب میں اس گھر سے قدم باہر نکالوں گا تو اپنی زوجہ سے کہنا کہ میرے پاؤں کی قدم کی طرف جو ہے وہ نظر رکھے۔ اس خاتون نے جب بعد میں دیکھا تو جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر سے اپنے قدم باہر کیے تو اس کے ساتھ بہت سارے حشرات، بہت ساری بلائیں اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ گھر سے باہر جا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کے وہ عورت انتہائی حیران ہوئی اور حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے بعد اس نے کبھی اپنے میاں سے مہمان کے آنے کے اوپر برہمی کا یا ناراضگی کا کبھی دوبارہ اظہار نہیں کیا۔ مہمان کا آنا اور مہمان کی تواضع ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس کا ہمیں بہت زیادہ جزا ملتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر بہت زیادہ مہمانداری ہوتی ہے اور ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی فقیر بھی مانگنے کے لیے آئے تو اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کی لازمی حاجت کو پوری کرو، خواہ ایک کھجور ہی اس کو دو۔ تو اس لیے لوگوں کی تواضع کرنے سے لوگوں کے دل میں نہ صرف آپ گھر کر لیتے ہیں بلکہ لوگوں کے اندر آپ کے لیے احساس اور محبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔